أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بولے اے رب ہمارے ہم ڈرتے ہیں کہ بھبک پڑے ہم پر یا جوش میں آ جائے. فرمایا نہ ڈرو میں ساتھ ہوں تمہارے سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. سو جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے سو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور مت ستا ان کو. ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی اور سلامتی ہو اس کی جو مان لے راہ کی بات. ہم کو حکم ملا ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیر لے. بولا پھر کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰ؟ کہا رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر راہ سجھائی. خلاصہ تفسیر. جب یہ حکم دونوں صاحبوں کو پہنچا تو دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم تبلیغ کے لیے حاضر ہیں لیکن ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر تبلیغ سے پہلے ہی زیادتی نہ کر بیٹھے کہ تبلیغ ہی رہ جاوے یا یہ کہ عین تبلیغ کے وقت اپنے کفر میں زیادہ شرارت نہ کرنے لگے کہ اپنی بک بک میں تبلیغ نہ سنے نہ سننے دے جس سے وہ عدم تبلیغ کے برابر ہو جاوے. ارشاد ہوا کہ اس امر سے مطلق اندیشہ نہ کرو کیونکہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب سنتا دیکھتا ہوں. میں تمہاری حفاظت کروں گا اور اس کو مرعوب کر دوں گا جس سے پوری تبلیغ کر سکو گے. جیسا دوسری آیت میں ہے نجعل لکما سلطانا. سو تم بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے فرستادے ہیں کہ ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے سو تو ہماری اطاعت کر اصلاح عقیدہ میں بھی کہ توحید کی تصدیق کر اور اصلاح اخلاق میں بھی کہ ظلم وغیرہ سے باز آ. اور بنی اسرائیل کو جن پر تو ناحق ظلم کرتا ہے اپنے پنجے ظلم سے رہا کر کے ہمارے ساتھ جانے دے کہ جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں رہیں. اور ان کو تکلیفیں مت پہنچا اور ہم جو دعویٰ نبوت کا کرتے ہیں تو خالی خولی نہیں بلکہ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے اپنی نبوت کا نشان یعنی معجزہ بھی لائے ہیں
اور تصدیق اور قبول حق کا ثمرہ اس قاعدہ کلیہ سے معلوم ہوگا کہ ایسے شخص کے لیے عذاب الہی سے سلامتی ہے جو سیدھی راہ پر چلے، اور تکذیب و رد حق کے باب میں ہمارے پاس یہ حکم پہنچا ہے کہ اللہ کا عذاب قہر کا اس شخص پر ہوگا جو حق کو جھٹلاوے اور اس سے روگردانی کرے۔ غرض یہ سارا مضمون جا کر اس سے کہو، چنانچہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور جا کر اس سے سب کہہ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ پھر یہ تو بتلاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے جس کے تم اپنے کو فرستادہ بتلاتے ہو۔ اے موسیٰ، جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا دونوں کا بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ عطا فرمائی، پھر ان میں جو جاندار چیزیں تھیں ان کو ان کے منافع و مصالح کی طرف رہنمائی فرمائی، چنانچہ ہر جانور اپنی مناسب غذا اور جوڑا اور مسکن وغیرہ ڈھونڈ لیتا ہے، بس وہی ہمارا بھی رب ہے۔ معارف و مسائل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف کیوں ہوا؟ اننا نخاف، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اس جگہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دو طرح کے خوف کا اظہار کیا۔ ایک ان یفرط کے لفظ سے، جس کے اصلی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ شاید فرعون ہماری بات سننے سے پہلے ہی ہم پر حملہ کر دے۔ دوسرا خوف ان یطغی کے لفظ سے بیان فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ اس سے بھی زیادہ سرکشی پہ اتر آئے کہ آپ کی شان میں نامناسب کلمات بکنے لگے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی کلام میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا گیا اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ شریک کرنے کی درخواست کی اور یہ درخواست قبول ہو گئی، تو اسی وقت حق تعالی نے ان کو یہ بتلا دیا تھا کہ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا۔ نیز یہ بھی اطمینان دلا دیا گیا تھا کہ آپ کی درخواست میں جو چیزیں طلب کی گئی ہیں وہ سب ہم نے آپ کو دے دی۔ قَدْ أُوتِيَتْ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، ان مطلوب چیزوں میں شرح صدر بھی تھا، جس کا سوال یہی تھا کہ مخالف سے کوئی دل تنگی اور خوف و ہراس نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالی کے ان وعدوں کے بعد پھر یہ خوف اور اس کا اظہار کیسا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پہلا وعدہ کہ ہم آپ کو غلبہ عطا کریں گے اور وہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ ایک مبہم وعدہ ہے کہ مراد غلبے سے حجت و دلیل کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے اور مادی غلبہ بھی۔ نیز یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر غلبہ تو جب ہوگا کہ وہ ان کے دلائل سنیں، معجزات دیکھیں، مگر خطرہ یہ بھی ہے کہ وہ کلام سننے سے پہلے ہی ان پر حملہ کر بیٹھے، اور شرح صدر کے لیے یہ لازم نہیں کہ طبعی خوف بھی جاتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوف کی چیزوں سے طبعی خوف تو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جو وعدوں پر پورا ایمان و یقین ہونے کے باوجود بھی ہوتا ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی لاٹھی کے سانپ بن جانے کے بعد اس کے پکڑنے سے ڈرنے لگے تو حق تعالی نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، اور دوسرے تمام مواقع خوف میں ایسا ہی ہوتا رہا۔
کہ طبعی اور بشری خوف لاحق ہوا، پھر اللہ تعالی نے بشارت کے ذریعے اس کو زائل فرمایا۔ اسی واقعے کی آیات میں فخرج منها خائفا يترقب اور فأصبح في المدينة خائفا اور فأوجس في نفسه خيفة موسى کی آیات اس مضمون پر شاہد ہیں۔ حضرت خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بشری خوف کی وجہ سے مدینہ شریف کی طرف اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہلے حبشہ کی پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ احزاب میں اسی خوف سے بچنے کے لیے خندق کھودی، حالانکہ اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ نصرت و غلبہ بار بار آ چکا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مواعید ربانی سے یقین تو ان سب کو پورا حاصل تھا، مگر طبعی خوف جو بمقتضاء بشریت انبیاء میں بھی ہوتا ہے وہ اس کے منافی نہیں۔ اننی معکما اسمع و ارا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ معیت سے مراد نصرت و امداد ہے، جس کی پوری حقیقت و کیفیت کا ادراک انسان کو نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت ایمان کے ساتھ اپنی قوم کو معاشی مصیبت سے بھی چھڑانے کی دعوت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جیسے خلق خدا کو ہدایت ایمان دینے کا منصب رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی امت کو دنیاوی اور معاشی مسائل سے آزاد کرنا بھی ان کے منصب میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اول اللہ پر ایمان، دوسرے بنی اسرائیل کی آزادی۔ خصوصاً اس آیت مذکورہ میں تو صرف اسی دوسرے جزء کے ذکر پر اکتفا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر ہر ایک کے وجود کے مناسب اس کو ہدایت فرمائی، جس سے وہ اس کام میں لگ گئی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک ہدایت جو انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ اور فرض منصبی ہے، وہ تو خاص ہدایت ہے جس کے مطابق اہل عقول انسان اور جنات ہی ہوتے ہیں۔ ایک دوسری قسم کی تکوینی ہدایت بھی ہے جو مخلوقات میں ہر چیز کے لیے عام اور شامل ہے۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا اور ان سے مرکب ہونے والی ہر شے کو حق تعالی نے ایک خاص قسم کا ادراک و شعور دیا ہے، جو اگرچہ انسان و جن کی برابر نہیں، اسی لیے احکام حلال و حرام ان چیزوں پر عائد نہیں ہوتے، مگر ادراک و شعور سے خالی نہیں۔ اسی ادراک و شعور کے راستے حق تعالی نے ہر شے کو اس کی ہدایت کر دی کہ تو کس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے، تجھے کیا کرنا ہے۔ اسی تکوینی حکم اور ہدایت کے تابع زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں۔ چاند، سورج اپنا کام کر رہے ہیں اور دوسرے سیارے و ثوابت اپنے اپنے کام میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ایک منٹ یا سیکنڈ کا بھی کبھی فرق نہیں ہوتا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی اپنی اپنی منشا پیدائش میں لگے ہوئے ان سے بغیر حکم ربانی سر منہ فرق نہیں کرتے۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی اپنی اپنی منشا پیدائش میں لگے ہوئے ان سے بغیر حکم ربانی سر منہ فرق نہیں کرتے۔ ہاں، جب ان کو کا حکم ہوتا ہے تو کبھی آگ گلزار بھی بن جاتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور کبھی پانی آگ کا بھی کام کرنے لگتا ہے جیسے قوم نوح علیہ السلام کے لیے اغرقوا فادخلوا نارا۔ بچے کو ابتدائے پیدائش کے وقت جبکہ اس کو کوئی بات سکھانا کسی کے بس میں نہیں، یہ کس نے سکھایا کہ ماں کی چھاتی سے اپنی غذا حاصل کرے؟ اس کے لیے چھاتی کو دبا کر چوسنے کا ہنر کس نے بتلایا؟ بھوک، پیاس، سردی، گرمی کی تکلیف ہو
تو رو پڑنا اس کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مگر یہ رونا کس نے سکھایا؟ یہ وہی ہدایت ربانی ہے جو ہر مخلوق کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق غیب سے بغیر کسی تعلیم کے عطا ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالی کی طرف سے ایک عام ہدایت تکوینی ہر مخلوق کے لیے ہے، جس کی ہر مخلوق تکوینی طور پر پابند ہے، اور اس کے خلاف کرنا اس کی قدرت سے خارج ہے۔ دوسری ہدایت خاص اہل عقول انسان و جن کے لیے ہے۔ یہ ہدایت تکوینی اور جبری نہیں بلکہ اختیاری ہوتی ہے۔ اسی اختیار کے نتیجے میں اس پر ثواب یا عذاب مرتب ہوتا ہے۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى میں پہلی ہی قسم کی ہدایت مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سب سے پہلے رب العالمین کا وہ کام بتلایا جو ساری مخلوق پر حاوی ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام ہم نے یا کسی دوسرے انسان نے کیا ہے۔ فرعون اس کا تو کوئی جواب نہ دے سکا، اب ادھر ادھر کی باتوں میں ٹلایا اور ایک سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ جس کا حقیقی جواب عوام سنے تو موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان ہو جائیں۔ وہ یہ کہ پچھلے دور کی تمام امتیں اور اقوام عالم جو بتوں کی پرستش کرتے رہے، آپ کے نزدیک ان کا کیا حکم ہے؟ وہ کیسے ہیں؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ مقصد یہ تھا کہ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ سب گمراہ اور جہنمی ہیں، تو مجھے یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ لوگ یہ ساری دنیا ہی کو بے وقوف، گمراہ اور جہنمی سمجھتے ہیں، اور لوگ یہ سن کر ان سے بدگمان ہوں گے، تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مگر پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ایسا حکیمانہ جواب دیا جس سے اس کا یہ منصوبہ غلط ہو گیا۔ قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى بولا پھر کیا حقیقت ہے ان پہلی جماعتوں کی؟ کہا ان کی خبر میرے رب کے پاس لکھی ہوئی ہے، نہ بہکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ وہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا اور چلائیں تمہارے لیے اس میں راہیں اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے اس سے طرح طرح کی سبزی۔ کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو، البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں پھر پہنچا دیتے ہیں اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار۔ اور ہم نے فرعون کو دکھلا دی اپنی سب نشانیاں، پھر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ بولا
کیا تو آیا ہے ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ؟ سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں ایک ایسا ہی جادو، سو ٹھہرا لے ہمارے اور اپنے بیچ میں ایک وعدہ، نہ ہم خلاف کریں اس کا اور نہ تو ایک میدان صاف میں۔ کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن اور یہ کہ جمع ہو لوگ دن چڑھے۔ خلاصہ تفسیر، فرعون نے اس شبہ پر کیا ان العذاب علی من کذب وتولا، اور کہا کہ اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا جو انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے، ان پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عذاب موعود دنیا ہی میں آنا ضرور ہے، بلکہ کبھی دنیا میں بھی آ جاتا ہے اور آخرت میں ضرور ہی ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدعمالیوں کا علم میرے پروردگار کے پاس دفتر اعمال میں محفوظ ہے، گو ان کو دفتر کی حاجت نہیں مگر بعض حکمتوں سے ایسا ہی کیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال معلوم ہیں اور میرا رب ایسا جاننے والا ہے کہ نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے، بس ان کے اعمال کا صحیح علم اس کو حاصل ہے، مگر عذاب کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا وہ عذاب ان پر جاری کر دیا جائے گا۔ بس دنیا میں عذاب نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفر و تکذیب علت عذاب کی نہ ہو۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہو چکی، آگے اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں، جس کا ذکر جمالاً موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام میں تھا، ربنا الذی اعطى علمها عند ربی لا يضل ربی۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وہ رب ایسا ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو مثل فرش کے بنایا کہ اس پر آرام کرتے ہو، اور اس زمین میں تمہارے چلنے کے واسطے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اقسام مختلفہ کے نباتات پیدا کیے، اور تم کو اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مواشی کو بھی چراؤ۔ ان سب مذکورہ چیزوں میں اہل عقل کے استدلال کے واسطے قدرت الہیہ کی نشانیاں ہیں، اور جس طرح نباتات کو زمین سے نکالتے ہیں اسی طرح ہم نے تم کو اسی زمین سے ابتدا میں پیدا کیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، سو ان کے واسطے سے سب کا مادہ بعید خاک ہوئی، اور اسی میں ہم تم کو بعد موت لے جاویں گے۔ چنانچہ کوئی مردہ کسی حالت میں ہو لیکن آخر کو گو مدتوں کے بعد صحیح مگر مٹی میں ضرور ملے گا، اور قیامت کے روز پھر دوبارہ اسی سے ہم تم کو نکال لیں گے جیسا پہلی بار اس سے پیدا کر چکے ہیں۔ اور ہم نے اس فرعون کو اپنی وہ سبھی نشانیاں دکھلائیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں، سو وہ جب بھی جھٹلایا ہی کیا اور انکار ہی کرتا رہا، اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے پاس یہ دعویٰ لے کر اس واسطے آئے ہو، تم ہمارے پاس یہ دعویٰ لے کر اس واسطے آئے ہو گے کہ ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرو اور خود عوام کو فریفتہ اور تابع بنا کر رئیس بن جاؤ۔ سو اب ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لاتے ہیں، تو ہمارے اور تم اپنے درمیان میں ایک وعدہ مقرر کر لو جس کے نہ ہم خلاف کریں گے اور نہ تم خلاف کرو، کسی ہموار میدان میں، تاکہ سب دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مقابلے کا وقت وہ دن ہے جس میں تمہارا میلہ ہوتا ہے اور جس میں دن چڑھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میلے کا موقع اکثر ہموار ہی زمین میں ہوتا ہے، اسی سے مکان سوا کی شرط بھی پوری ہو جاوے گی۔ معارف و مسائل۔ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ فرعون نے پچھلی امتوں کے انجام کا سوال کیا تھا، اگر اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام ان کے گمراہ اور جہنمی ہونے کا صاف طور سے اظہار کرتے تو فرعون کو موقع اس طعن کا مل جاتا کہ یہ تو صرف ہمیں ہی نہیں ساری دنیا کو گمراہ جہنمی سمجھتے ہیں، اور عوام اس سے شبے میں پڑ جاتے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ جواب دیا کہ بات بھی پوری آ گئی اور فرعون کو بہکانے کا موقع نہ ملا. فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا. میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. غلطی کرنے سے مراد یہ ہے کہ کرنا کچھ چاہے ہو جائے کچھ، اور بھولنے کا مطلب ظاہر ہے. ازواجا من نبات شتا. ازواج بمعنی انواع و اصناف ہے، اور شتا شتیت کی جمع ہے جس کے معنی ہے متفرق. مراد یہ ہے کہ نباتات کی اتنی بے شمار قسمیں پیدا فرمائیں کہ ان کی قسموں کا احاطہ بھی انسان نہیں کر سکتا. پھر ہر نبات، جڑی بوٹی، پھول، پھل، درخت کی چھال میں اللہ تعالی نے ایسی ایسی خاصیتیں رکھی ہیں کہ علم طب اور ڈاکٹری کے ماہرین حیران ہیں، اور ہزاروں سال سے اس کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہونے کے باوجود یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے متعلق جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ حرف آخر ہے. اور یہ ساری نباتات کی مختلف قسمیں انسان اور اس کے پالتو جانوروں اور جنگلی جانوروں کی غذا یا دوا ہوتی ہیں. ان کی لکڑی سے انسان مکانوں کی تعمیر میں کام لیتا ہے اور گھریلو سامان استعمال کی ہزاروں قسمیں بناتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اسی لیے اس کے آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں حق تعالی کی قدرت کاملہ کی ہیں عقل والوں کے لیے. نہا نوحیہ کی جمع ہے. نوحیہ عقل کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو برے اور مضر کاموں سے روکتی ہے. ہر انسان کے خمیر میں نطفے کے ساتھ اس جگہ کی مٹی بھی شامل ہوتی ہے جہاں وہ دفن ہوگا. منہا خلقناکم. منہا کی ضمیر زمین کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہم نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا. مخاطب اس کے سب انسان ہیں، حالانکہ عام انسانوں کی پیدائش مٹی سے نہیں بلکہ نطفہ سے ہوئی، بجز آدم علیہ السلام کے، کہ ان کی پیدائش براہ راست مٹی سے ہوئی. تو یہ خطاب یا تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصل اور سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے واسطے سے سب کی تخلیق مٹی کی طرف منسوب کر دینا کچھ بعید نہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر نطفہ مٹی ہی کی پیداوار ہوتا ہے، اس لیے نطفے سے تخلیق در حقیقت مٹی ہی سے تخلیق ہوگی. امام قرطبی نے فرمایا کہ الفاظ قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر انسان کی تخلیق میں حق تعالی اپنی قدرت کاملہ سے مٹی شامل فرماتے ہیں، اس لیے ہر ایک انسان کی تخلیق کو براہ راست مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الفاظ قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے عمل میں آئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث اس پر شاہد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان پر رحم مادر میں اس جگہ کی مٹی کا کچھ جز ڈالا جاتا ہے جس جگہ اس کا دفن ہونا اللہ کے علم میں مقدر ہے. یہ حدیث ابو نعیم نے ابن سیرین کے تذکرے میں روایت کر کے فرمایا ہے ھذا حدیث غریب. پوری عربی عبارت ہے یہاں، اور اسی مضمون کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے. اور عطا خراسانی نے فرمایا کہ جب رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو فرشتہ اس کی تخلیق پر مامور ہے، وہ جا کر اس جگہ کی مٹی لاتا ہے جس جگہ اس کا دفن ہونا مقرر ہے، اور یہ مٹی اس نطفے میں شامل کر دیتا ہے. اس لیے تخلیق نطفہ اور مٹی دونوں سے ہوتی ہے، اور اسی آیت سے استدلال کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. تفسیر مظہری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں ایک جز مٹی کا ڈالا جاتا ہے، اور جب مرتا ہے تو اسی زمین میں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کے خمیر میں شامل کی گئی تھی. اور فرمایا کہ میں اور ابو بکر و عمر
ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے۔ یہ روایت خطیب نے نقل کر کے فرمایا ہے کہ حدیث غریب ہے اور ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے، مگر شیخ محدث مرزا محمد حارثی بدخشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے بہت سے شواہد حضرت ابن عمر، ابن عباس، ابو سعید، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں، جس سے اس روایت کو قوت پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ حدیث حسن غیرہ سے کم نہیں۔ مکانن سوا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کے لیے یہ خود تجویز کیا کہ ایسے مقام پر ہونا چاہیے جو آل فرعون اور حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل کے لیے مسافت کے اعتبار سے برابر ہو، تاکہ کسی فریق پر زیادہ دور جانے کی مشقت نہ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کر کے دن اور وقت کی تعیین اس طرح فرما دی، موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحا، یعنی یہ مقابلہ یوم الزینہ میں ہونا چاہیے، مراد عید یا کسی میلے وغیرہ کے اجتماع کا دن ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا دن تھا۔ بعض نے کہا کہ آل فرعون کی کوئی عید مقرر تھی جس میں وہ زینت کے کپڑے پہن کر شہر سے باہر نکلنے کے عادی تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ نیروز کا دن تھا۔ کسی نے کہا کہ یوم السبت یعنی ہفتے کا دن تھا جس کی یہ لوگ تعظیم کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ فائدہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن اور وقت کی تعیین میں بڑی حکمت سے کام لیا کہ دن ان کی عید کا تجویز کیا جس میں سب چھوٹے بڑے ہر طبقے کے لوگوں کا اجتماع پہلے سے متعین تھا، جس کا نتیجہ لازمی یہ تھا کہ یہ اجتماع بہت بڑا پورے شہر کے لوگوں پر مشتمل ہو جائے، اور وقت ضحیٰ یعنی چاشت کا رکھا جو آفتاب کے بلند ہونے کے بعد ہوتا ہے، جس میں ایک مصلحت تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اس میدان میں آنا آسان ہو، دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ وقت روشنی اور ظہور کے اعتبار سے سارے دن میں بہتر ہے۔ ایسے ہی وقت میں دل جمعی اور سکون کے ساتھ اہم کام کیے جاتے ہیں، اور ایسے وقت کے اجتماع سے جب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو بات دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ اس روز جب حق تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی ساحروں پر غلبہ عطا فرمایا تو ایک ہی دن میں پورے شہر میں بلکہ دور دور تک اس کی شہرت ہو گئی۔ جادو کی حقیقت اور اس کی اقسام اور شرعی احکام، یہ مضمون پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ ہاروت و ماروت کے قصے میں معارف القرآن جلد اول صفحہ 217 سے صفحہ 223 تک بیان ہو چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما
بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. پھر الٹا پھرا فرعون، پھر جمع کیے اپنے سارے داؤ، پھر آیا کہا ان کو موسیٰ نے کم بختی تمہاری، جھوٹ نہ بولو اللہ پر، پھر غارت کر دے تم کو کسی آفت سے، اور مراد کو نہیں پہنچتا جس نے جھوٹ باندھا. پھر جھگڑے اپنے کام پر آپس میں اور چھپ کر کیا مشورہ. بولے مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اور موقوف کرا دیں تمہارے اچھے خاصے چلن کو. سو مقرر کر لو اپنی تدبیر، پھر آؤ قطار باندھ کر، اور جیت گیا آج جو غالب رہا. بولے اے موسیٰ یا تو ڈال اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے. کہا نہیں تم ڈالو. پھر تبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اس کے خیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ دوڑ رہی ہیں. پھر پانے لگے اپنے جی میں ڈر موسیٰ. ہم نے کہا تو مت ڈر، مقرر تو ہی رہے گا غالب، اور ڈال جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے کہ نگل جائے
جو کچھ انہوں نے بنایا، ان کا بنایا ہوا تو فریب ہے جادوگر کا، اور بھلا نہیں ہوتا جادوگر کا جہاں ہو۔ پھر گر پڑے جادوگر سجدے میں، بولے ہم یقین لائے رب پر ہارون اور موسیٰ کے۔ بولا فرعون تم نے اس کو مان لیا، میں نے ابھی حکم نہ دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے سکھلایا تم کو جادو، سو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، اور سولی دوں گا تم کو کھجور کے تنے پر، اور جان لوگے ہم میں کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا۔ وہ بولے ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل، اور اس سے جس نے ہم کو پیدا کیا، سو تو کر گزر جو تجھ کو کرنا ہے، تو یہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں۔ ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ بخشے ہم کو ہمارے گناہ، اور جو تو نے زبردستی کروایا ہم سے یہ جادو، اور اللہ بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا۔ بات یہی ہے کہ جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گناہ لے کر، سو اس کے بعد سے دوزخ ہے، نہ مرے اس میں نہ جیے، نہ مرے اس میں نہ جیے۔ اور جو آیا اس کے پاس ایمان لے کر نیکیاں کر کر، سو ان لوگوں کے لیے ہیں درجے بلند، باغ ہیں بسنے کے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہا کریں گے ان میں، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا۔ خلاصہ تفسیر، غرض یہ سن کر فرعون دربار سے اپنی جگہ لوٹ گیا، پھر اپنا مکر کا یعنی جادو کا سامان جمع کرنا شروع کیا، پھر سب کو لے کر اس میدان میں جہاں وعدہ ٹھہرایا تھا آیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگر لوگوں سے فرمایا کہ ارے کم بختی مارو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا مت کرو کہ اس کے وجود یا توحید کا انکار کرنے لگو، یا اس کے ظاہر کیے ہوئے معجزات کو سحر بتلانے لگو۔ کبھی خدا تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے بالکل نیست و نابود ہی کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ آخر کو ناکام رہتا ہے۔ بس جادوگر یہ بات سن کر ان دونوں حضرات کے بارے میں باہم اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ گفتگو کرتے رہے۔ بالآخر سب متفق ہو کر کہنے لگے کہ بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری سرزمین سے نکال کر باہر کریں اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کا دفتر ہی اٹھا دیں۔ تو اب تم مل کر اپنی تدبیر کا انتظام کرو اور صفیں آراستہ کر کے مقابلے میں آؤ، اور آج وہی کامیاب ہے جو غالب ہو۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ کہیے آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں؟ آپ نے نہایت بے پرواہی سے فرمایا نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور نظر بندی کر دی، پس یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے سانپ کی طرح چلتی دوڑتی ہوں۔ سو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا کہ جب دیکھنے میں یہ رسیاں اور لاٹھیاں بھی سانپ معلوم ہوتی ہیں اور میرا عصا بھی بہت سانپ بن جاوے گا، تو دیکھنے والے تو دونوں چیزوں کو ایک ہی سے سمجھیں گے، تو حق و باطل میں امتیاز کس طرح کریں گے؟ اور یہ خوف باقتدائے تباہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس کے تمام نشیب و فراز کا بھی انتظام کر دے گا اور اپنے مرسل کی کافی مدد کرے گا۔ اور ایسا خوف طبعی جو درجہ وسوسہ میں تھا، شان کمال کے منافی نہیں۔ الغرض جب یہ خوف ہوا اس وقت ہم نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو۔ ان لوگوں نے جو کچھ سانگ بنایا ہے یہ عصا سب کو نگل جاوے گا۔ یہ جو کچھ بنایا ہے جادوگروں کا سانگ ہے، اور جادوگر کہیں جاوے معجزے کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ اب امتیاز خوب ہو سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے عصا ڈالا اور واقعی وہ سب کو نگل گیا۔ تو جانوروں نے جو یہ
فعل فوق السحر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بے شک معجزہ ہے اور فوراً ہی سب سجدے میں گر گئے اور بآواز بلند کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر۔ فرعون نے یہ واقعہ دیکھ کر جادوگروں کو دھمکایا اور کہا کہ بدون اس کے میں تم کو اجازت دوں، یعنی میری خلاف مرضی تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، واقعی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سحر میں تمہارے بھی بڑے اور استاد ہیں، کہ انہوں نے تم کو سحر سکھلایا ہے اور استاد شاگردوں نے سازش کر کے جنگ زرگری کی ہے تاکہ تم کو ریاست حاصل ہو۔ سو اب حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں، دیکھ کر عبرت حاصل، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں، اور تم سب کو کھجوروں کے درختوں پر ٹنگواتا ہوں تاکہ سب دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اور یہ بھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ ہم دونوں میں یعنی مجھ میں اور رب موسیٰ میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ ان لوگوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہ دیں گے بمقابلہ ان دلائل کے جو ہم کو ملے ہیں اور بمقابلہ اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تجھ کو جو کچھ کرنا ہو دل کھول کر ڈال، تو بجز اس کے کہ دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے، اور کر ہی کیا سکتا ہے۔ بس ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ ہمارے پچھلی گناہ کفر وغیرہ معاف کرنے، اور تو نے جو جادو کے مقدمے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ باعتبار ذات و صفات کے بھی تجھ سے بدرجہ اچھی ہیں، اور باعتبار ثواب و عقاب کے بھی زیادہ بقا والے ہیں، اور تجھ کو نہ خیریت نصیب ہے نہ بقا، تو تیرا کیا انعام جس کا وعدہ ہم سے کیا تھا، اور کیا عذاب جس کی اب وعید سناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جس ثواب اور عذاب کو بقا ہے اس کا قانون یہ ہے کہ جو شخص بغاوت کا مجرم ہو کر یعنی کافر ہو کر اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ مقرر ہے، اس میں نہ مرے ہی گا اور نہ جیے ہی گا۔ نہ مرنا تو ظاہر ہے، اور نہ جینا یہ کہ جینے کا آرام نہ ہوگا۔ اور جو شخص اس کے پاس مومن ہو کر حاضر ہوگا جس نے نیک کام بھی کیے ہوں، سو ایسوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اور جو شخص کفر و معصیت سے پاک ہو اس کا یہی انعام ہے۔ پس اس قانون کے موافق ہم نے کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کر لیا۔ معارف و مسائل۔ فجمع کیدہ، فرعون نے اپنے قید یعنی مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر میں ساحروں اور ان کے آلات کو جمع کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان ساحروں کی تعداد 72 منقول ہے، اور دوسرے اقوال ان کی تعداد میں بہت مختلف ہیں، 400 سے لے کر 9 لاکھ تک ان کی تعداد بتلائی ہے۔ اور یہ سب اپنے ایک رئیس شمعون کے ماتحت اس کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا رئیس ایک اندھا آدمی تھا، واللہ اعلم۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کو پیغمبرانہ خطاب۔ جادو کا مقابلہ معجزات سے کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو ہمدردانہ نصیحت آمیز چند کلمات کہہ کر اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ وہ الفاظ یہ تھے: وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، یعنی تمہاری ہلاکت سامنے آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر افطرا اور بہتان نہ لگاؤ کہ اس کے ساتھ خدائی میں فرعون یا کوئی اور شریک ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تم کو عذاب میں پیس ڈالے گا اور تمہاری جڑ بنیاد اکھاڑ دے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ پر بہتان باندھتا ہے وہ انجام کار ناکام اور محروم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرعون کی طاغوتی طاقت و قوت اور چشم حزم کے سہارے جو لوگ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ چکے تھے، ان واعظانہ کلمات کا ان پر کوئی اثر ہونا بہت ہی بعید تھا، مگر انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین کے ساتھ حق کی ایک مخفی طاقت و شوکت ہوتی ہے،
ان کے سادے الفاظ بھی سخت سے سخت دلوں پر تیر و نشتر کا کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملے سن کر ساحروں کی صفوں میں ایک زلزلہ پڑ گیا اور آپس میں اختلاف ہونے لگا کہ یہ کلمات کوئی جادوگر نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے بعض نے کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا مناسب نہیں، اور بعض اپنی بات پر جمے رہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ کا یہی مطلب ہے۔ پھر اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے آپس میں سرگوشی اور آہستہ مشورے ہونے لگے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، مگر بالآخر مجموعی رائے مقابلہ کرنے ہی پر جم گئی اور کہنے لگے ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ یعنی یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے تم کو یعنی فرعون اور آل فرعون کو تمہاری زمین مصر سے نکال دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جادو کے ذریعے تمہارے ملک پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ تمہارا طریقہ جو سب سے افضل و بہتر ہے اس کو مٹا دیں۔ مطلع انتل کا صیغہ مؤنث ہے جس کے معنی افضل و اعلیٰ کے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارا مذہب و طریقہ کہ فرعون کو اپنا خدا اور صاحب اختیار و اقتداء مانتے ہو، یہی سب سے افضل و بہتر طریقہ ہے۔ یہ لوگ اس کو مٹا کر اپنا دین و مذہب پھیلانا چاہتے ہیں، اور لفظ طریقہ کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ قوم کے سرداروں اور نمائندہ لوگوں کو اس قوم کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے اس جگہ طریقہ کی یہی تفسیر منقول ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے سرداروں اور باعزت لوگوں کو ختم کر دیں، اس لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ مقابلے کے لیے اپنی پوری تدبیر و توانائی صرف کرو اور سب جادوگر صف بستہ ہو کر یک بارگی ان کے مقابلے پر عمل کرو۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ تُوْصَفَّا، سب بستہ ہونے کے مقابل پر روب ڈالنے کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اس لیے جادوگروں نے اپنی صف بندی کر کے مقابلہ کیا۔ جادوگروں نے اپنی بے فکری اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے کہا کہ پہل آپ کرتے ہیں یا ہم کریں، یعنی پہلے آپ اپنا عمل کرتے ہیں یا ہم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بل القوا، یعنی پہلے تم ہی ڈالو اور اپنے جادو کا کرشمہ دکھلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں بہت سی حکمت مضمر تھی۔ اول تو ادب مجلس کہ جب جادوگروں نے اپنا یہ حوصلہ دکھلایا کہ مخالف کو پہلے حملہ کرنے کی اجازت دی تو اس کا شریفانہ جواب یہی تھا کہ ان کی طرف سے اس سے زیادہ حوصلے کے ساتھ ان کو ابتدا کرنے کی اجازت دی جائے۔ دوسرے یہ کہ جادوگروں کا یہ کہنا اپنے اطمینان اور بے فکری کا مظاہرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی کو ابتدا کرنے کا موقع دے کر اپنی بے فکری اور اطمینان کا ثبوت دے دیا۔ تیسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے جادو کے سب کرشمے آ جاویں، اس کے بعد اپنے معجزات کا اظہار کریں تو بیک وقت غلبہ حق کا ظہور واضح طور پر ہو جائے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد پر اپنا عمل شروع کر دیا اور اپنی لاٹھیاں اور رسیاں جو بڑی تعداد میں تھیں بیک وقت زمین پر ڈال دیں اور وہ سب کی سب بظاہر سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعونی جادوگروں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی تھی جو میسمرزم کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ وہ حقیقتاً سانپ نہ بنی تھیں اور اکثر جادو اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ صورتحال دیکھ کر خوف طاری ہوا جس کو انہوں نے
اپنے نفس میں چھپائے رکھا، دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ خوف اگر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کے لیے ہوا تو مقتضائے بشریت سے ایسا ہونا نبوت کے خلاف نہیں، لیکن ظاہر یہ ہے کہ خوف اپنی جان کا نہیں تھا، بلکہ اس کا تھا کہ اس مجمع کے سامنے ساحروں کا غلبہ محسوس کیا گیا تو جو مقصد دعوت نبوت کا تھا وہ پورا نہ ہو سکے گا۔ اسی لیے اس کے جواب میں تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد ہوا اس میں یہ اطمینان دلایا گیا کہ جادوگر غالب نہ آ سکیں گے، آپ ہی کو فتح اور غلبہ حاصل ہوگا۔ اگلی آیت میں لا تخف انک انت الاعلی فرما کر اس خطرے کو دور کیا گیا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی خطاب ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو ڈال دو۔ مراد اس سے موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی، مگر یہاں عصا کا ذکر نہیں فرمایا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان کے جادو کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی پرواہ نہ کرو اور جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے ڈال دو، وہ ان کے سب سانپوں کو نگل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈال دی، وہ ایک بڑا اژدہا بن کر ان سب جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ فرعونی جادوگروں کا مسلمان ہو کر سجدے میں پڑ جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے اژدہا بن کر جب ان کے خیالی سانپوں کو نگل لیا تو چونکہ یہ لوگ جادو کے ماہرین تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کام جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بلا شبہ معجزہ ہے جو خالص اللہ تعالی کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے سجدے میں گر گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے علیہ السلام۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ ان جادوگروں نے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ ان کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ قدرت نے نہیں کرا دیا۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم فرعون کی رسوائی اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان مجمع کے سامنے واضح کر دی تو بوکھلا کر اول تو ساحروں کو یہ کہنے لگا کہ بغیر میری اجازت کے تم کیسے ان پر ایمان لائے؟ گویا لوگوں کو یہ بتلانا تھا کہ میری اجازت کے بغیر ان جادوگروں کا کوئی قول فعل معتبر نہیں، مگر ظاہر ہے کہ اس کھلے ہوئے معجزے کے بعد کسی کی اجازت کی ضرورت کسی عاقل انسان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے اب جادوگروں پر اس سازش کا الزام لگایا کہ اب معلوم ہوا کہ تم سب موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہو اور اسی جادوگر نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم نے سازش کر کے اس کے سامنے اپنی ہار مان لی ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ اب جادوگروں کو سخت سزا سے ڈرایا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ داہنا ہاتھ کٹے گا تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ صورت یا تو اس لیے تجویز کی کہ فرعونی قانون میں سزا کا یہی طریقہ رائج ہوگا، یا اس لیے کہ اس صورت میں انسان ایک عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھر تمہیں کھجور کے درختوں پر سولی دی جاوے گی، تم ان پر اسی طرح لٹکے رہو گے یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤ۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا جادوگروں نے فرعون کی یہ سخت دھمکی اور سخت سزا دینے کا اعلان سن کر اپنے ایمان پر بڑی پختگی کا ثبوت دیا۔ کہنے لگے کہ ہم تجھے یا تیرے کسی قول کو ان بینات و معجزات پر ترجیح نہیں دے سکتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ جادوگر جب سجدے میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے ان مقامات عالیہ اور نعمتوں کا مشاہدہ کرایا جو ان کو ملنے والے تھے۔ اس کو ان لوگوں نے کہا کہ ان بینات کے ہوتے ہوئے ہم تیری بات نہیں مان سکتے، نیز خالق کائنات رب سماوات کو چھوڑ کر تجھے اپنا رب
نہیں مان سکتے۔ فَقَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اب جو تیرا جی چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کر اور جو چاہے سزا تجویز کر۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یعنی اگر تو نے ہمیں سزا دے بھی دی تو وہ سزا صرف اسی دنیا کی چند روزہ زندگی ہی تک ہوگی، مرنے کے بعد تو تیرا ہم پر قبضہ نہیں رہے گا، بخلاف حق تعالی کے کہ ہم اس کے قبضے میں مرنے سے پہلے بھی ہیں اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کی سزا کی فکر سب سے مقدم ہے۔ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، جادوگروں نے اب فرعون پر یہ الزام لگایا کہ ہمیں جادوگری پر تو نے ہی مجبور کر رکھا ہے، ورنہ ہم اس لغو کام کے پاس نہ جاتے۔ اب ہم ایمان لا کر اللہ سے اس جادو کے گناہ کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جادوگر تو خود اپنے اختیار سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اور اس مقابلے کی سودا بازی بھی فرعون سے کر چکے تھے کہ ہم غالب آئیں گے تو کیا ملے گا۔ پھر ان کا فرعون پر یہ الزام لگانا کہ تو نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کر رکھا تھا، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جادوگر شروع میں تو شاہی انعام و اکرام کے لالچ میں مقابلے کے لیے تیار تھے، بعد میں ان کو کچھ احساس ہوا کہ ہم معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وقت فرعون نے ان کو مجبور کیا۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ فرعون نے اپنے ملک میں جادوگری کی تعلیم کو جبری بنایا ہوا تھا، اس لیے ہر شخص جادو سیکھنے پر مجبور تھا۔ اہلیہ فرعون آسیہ کا انجام خیر، تفسیر قرطبی میں ہے کہ حق و باطل کے اس معرکے کے وقت فرعون کی بیوی برابر خبر رکھتی رہی کہ انجام کیا ہوا۔ جب اس کو یہ بتلایا گیا کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام غالب آ گئے تو فوراً اس نے اعلان کر دیا کہ میں بھی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو اپنے گھر کی خبر لگی تو حکم دیا کہ ایک بڑے پتھر کی چٹان اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو۔ آسیہ نے جب یہ دیکھا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے فریاد کی۔ حق تعالی نے پتھر اس کے اوپر گرنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لی، پھر پتھر اس بے جان جسم پر گرا۔ فرعونی جادوگروں میں عجیب انقلاب۔ انہ من یأت ربہ مجرما الی ذلک، انہ من یأت ربہ مجرما سے ذالک جزاء من تزکا، انہ من یأتی ربہ مجرما سے ذالک جزاء من تزکا، یہ کلمات اور حقائق جن کا تعلق خالص اسلامی عقائد اور عالم آخرت سے ہے، ان جادوگروں کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اور اسلامی عقائد و اعمال کی کوئی تعلیم ان کو ملی نہیں۔ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت اور ان کے اخلاص کا اثر تھا کہ حق تعالی نے ان پر دین کے تمام حقائق آن کی آن میں ایسے کھول دیے کہ ان کے مقابلے میں نہ اپنی جان کی پرواہ ہی رہی، نہ کسی بڑی سے بڑی سزا اور تکلیف کا خوف رہا۔ گویا ایمان کے ساتھ ساتھ ہی ان کو ولایت کا بھی وہ مقام حاصل ہو گیا جو دوسروں کو عمر بھر کے مجاہدوں ریاضتوں سے بھی حاصل ہونا مشکل ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھو کہ یہ لوگ شروع دن میں کفار جادوگر تھے اور آخر دن اولیاء اللہ اور شہداء۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ
غشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ لے نکل میرے بندوں کو رات سے، پھر ڈال دے ان کے لیے سمندر میں رستہ سوکھا، نہ خطرہ کہ آ پکڑنے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے۔ پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر، پھر ڈھانک لیا ان کو پانی نے جیسا کہ ڈھانپ لیا، اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا۔ اے اولاد اسرائیل، چھڑا لیا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، اور وعدہ ٹھہرایا تم سے داہنی طرف پہاڑ کی، اور اتارا تم پر من اور سلوا۔ کھاؤ ستھری چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور نہ کرو اس میں زیادتی، پھر تو اترے گا تم پر میرا غصہ، اور جس پر اترا میرا غصہ سو وہ ٹپکا گیا۔ اور میری بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لائے اور کرے بھلا کام، پھر راہ پر رہے، اور کرے بھلا کام پھر راہ پر رہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور جب فرعون اس پر بھی ایمان نہ لایا اور ایک عرصے تک مختلف معاملات و واقعات ہوتے رہے، اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے ان بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے راتوں رات باہر لے جاؤ اور دور چلے جاؤ، تاکہ فرعون کے ظلم و شدائد سے ان کو نجات ہو۔ پھر راہ میں جو دریا ملے گا تو ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا دینا، یعنی عصا مارنا کہ اس سے خشک راستہ بن جاوے گا۔ نہ تو تم کو کسی کے تعاقب کا اندیشہ ہوگا، کیونکہ اہل تعاقب کامیاب نہ ہوں گے گو تعاقب کرے، اور نہ اور کسی قسم کا مثلا غرق وغیرہ کا خوف ہوگا، بلکہ امن و اطمینان سے پار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام موافق حکم کے ان کو شبا شب نکال لے گئے، اور صبح مصر میں خبر مشہور ہوئی۔ فرعون اپنے لشکروں کو لے کر ان کے پیچھے چلا، اور بنی اسرائیل موافق وعدہ الہیہ کے دریا سے پار ہو گئے، اور ہنوز وہ دریائی راستے اسی طرح اپنی حالت پر تھے جیسا دوسری آیت میں ہے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ۔ فرعونیوں نے جلدی میں کچھ آگا پیچھا سوچا نہیں، ان رستوں پر ہو لیے،
جب سب اندر آ گئے تو اس وقت چاروں طرف سے دریا کا پانی سمٹ کر ان پر جیسا ملنے کو تھا آ ملا اور سب غرق ہو کر رہ گئے، اور فرعون نے اپنی قوم کو بری راہ پر لگایا اور نیک راہ ان کو نہ بتلائی جس کا اس کو دعویٰ تھا۔ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور بری راہ ہونا ظاہر ہے کہ دنیا کا بھی ضرر ہوا کہ سب ہلاک ہوئے اور آخرت کا بھی، کیونکہ جہنم میں گئے، جیسا کہ آیت میں ہے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ پھر بنی اسرائیل کو فرعون کے تعاقب اور غرق دریا سے نجات کے بعد اور نعمتیں عنایت ہوئی، مثلا عطاء تورات اور من و سلوہ۔ ان نعمتوں کو عطا کر کے ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دیں کہ تم کو تمہارے ایسے بڑے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے یعنی تمہارے پیغمبر سے تمہارے نفع کے واسطے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا اور وہاں آنے کے بعد تورات دینے کا وعدہ کیا، اور وادی تیہ میں ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا اور اجازت دی کہ ہم نے جو نفیس چیزیں شرعن بھی کہ حلال ہیں اور طبعن بھی کہ لذیذ ہیں تم کو دی ہیں، ان کو کھاؤ، اور اس کھانے میں حد شرعی سے مت گزرو، مثلا یہ کہ حرام سے حاصل کیا جاوے، قضا فی الدور، یا کھا کر معصیت کی جاوے، کہیں میرا غضب تم پر واقع ہو جائے، اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گیا گزرا ہوا، اور نیز اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو کفر و معصیت سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آویں اور نیک عمل کریں، پھر اسی راہ پر قائم بھی رہیں، یعنی ایمان و عمل صالح پر مداومت کریں۔ یہ مضمون ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تذکیر نعمت اور امر بالشکر و نہی عن المعصیت، امر بالشکر و نہی عن المعصیت اور وعد و وعید یہ خود بھی دینی نعمت ہے۔ معارف و مسائل۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، حق و باطل، معجزہ اور جادو کے فیصلے کن محارکے نے فرعون اور آل فرعون کی کمر توڑ دی، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی قیادت میں جمع ہو گئے، تو اب ان کو یہاں سے ہجرت کا حکم ملتا ہے، اور چونکہ فرعون کے تعاقب اور آگے دریا کے راستے میں حائل ہونے کا خطرہ سامنے تھا، اس لیے دونوں چیزوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کر دیا گیا کہ دریا پر اپنی لاٹھی ماریں گے تو درمیان سے خشک راستے نکل آئیں گے اور پیچھے سے فرعون کے تعاقب کا خطرہ نہ رہے گا، جس کا تفصیلی واقعہ حدیث الفتون کے تحت میں اسی صورت میں گزر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں 12 سڑکیں اس طرح بن گئیں کہ پانی کے تودے بحر منجمد کی طرح دونوں طرف پہاڑ کی برابر کھڑے رہے، اور درمیان سے راستے خشک نکل آئے۔ جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور درمیان میں جو یہ پانی کی دیواریں ان 12 سڑکوں کے درمیان تھی، ان کو قدرت نے ایسا بنا دیا کہ ایک سڑک سے گزرنے والے دوسری سڑکوں سے گزرنے والوں کو دیکھتے بھی جاتے تھے اور باہم باتیں بھی کر رہے تھے، تاکہ ان کے دلوں میں یہ خوف و ہراس بھی نہ رہے کہ ہمارے دوسرے قبیلوں کا کیا حال ہوا۔ مصر سے نکلنے کے وقت بنی اسرائیل کے بعض حالات اور ان کی تعداد اور لشکر فرعون کی تعداد۔ تفسیر روح المعانی میں یہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے دریائے قلزم کی طرف نکلے۔ بنی اسرائیل نے اس سے پہلے شہر کے لوگوں میں شہرت دے دی تھی کہ ہماری عید ہے، ہم عید منانے کے لیے باہر جائیں گے، اور اس بہانے سے قبطی لوگوں سے کچھ زیورات عاریتاً مانگ لیے کہ عید سے آ کر واپس کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6,03,000 اور دوسری روایت میں 6,70,000 تھی،
یہ اسرائیلی روایات ہیں جن میں مبالغہ ہو سکتا ہے، لیکن اتنی بات قرآن کریم کے اشارات اور روایات حدیث سے ثابت ہے کہ ان کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ بھی قدرت حق تعالی کا ایک عظیم مشاہدہ تھا کہ جب یہ حضرات یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تو 12 بھائی تھے۔ اب 12 بھائیوں کے 12 قبیلوں کی اتنی عظیم الشان تعداد مصر سے نکلی جو 6 لاکھ سے زائد بتلائی جاتی ہے۔ فرعون کو جب ان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو اپنی فوجیں جمع کی جن میں 70,000 سیاہ گھوڑے تھے اور لشکر کے مقدمے میں 7 لاکھ سوار تھے۔ جب پیچھے سے اس فوجی سیلاب کو اور آگے دریائے قلزم کو بنی اسرائیل نے دیکھا تو گھبرا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ پھر بحکم ربانی دریا پر لاٹھی ماری اور اس میں 12 سڑکیں خشک نکل آئیں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان سے گزر گئے۔ جس وقت فرعون اور اس کا لشکر یہاں پہنچا تو لشکر فرعون یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر سہم گیا کہ ان کے لیے دریا میں کس طرح راستے بن گئے، مگر فرعون نے ان کو کہا کہ یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے جس سے دریا کی روانگی رک کر راستے بن گئے ہیں۔ یہ کہہ کر فوراً آگے بڑھ کر اپنا گھوڑا دریا کے اس راستے میں ڈال دیا اور سب لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جس وقت فرعون اپنے تمام لشکر کے ان دریائی راستوں کے اندر سما چکے، اسی وقت حق تعالی نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے مل گئے۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم کا یہی حاصل ہے۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، فرعون سے نجات اور دریا سے پار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے واسطے سے تمام بنی اسرائیل سے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ کوہ طور کی داہنی جانب چلے آئیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جائے اور بنی اسرائیل خود بھی ان کے شرف ہم کلامی کا مشاہدہ کر لیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل عبور دریا کے بعد آگے بڑھے اور وہ ایک مقدس شہر میں داخل ہونے کا ان کو حکم ملا۔ انہوں نے خلاف ورزی کی، اس کی یہ سزا دی گئی کہ اس وادی میں جس کو وادی تیہ کہتے ہیں قید کر دیے گئے، یہاں سے 40 سال تک باہر نہ نکل سکے۔ اس سزا کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان پر اس قید کے زمانے میں بھی طرح طرح کے انعامات ہوتے رہے۔ انہی میں سے من و سلوہ کا انعام تھا جو ان کی غذا کے لیے دیا جاتا تھا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا
أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ بولا وہ یہ آ رہے ہیں ہم میرے پیچھے، اور میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو. فرمایا ہم نے تو بچلا دیا تیری قوم کو تیرے پیچھے اور بہکایا ان کو سامری نے. پھر الٹا پھرا موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرا پچھتاتا ہوا کہا اے قوم کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ کیا طویل ہو گئی تم پر مدت، یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا، اس لیے خلاف کیا تم نے میرا وعدہ؟ بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے، ولیکن اٹھوایا ہم سے بھاری بوجھ قوم فرعون کے زیور کا، سو ہم نے اس کو پھینک دیا. پھر اس طرح ڈھالا سامری نے، پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک بچڑا، ایک دھڑ جس میں آواز گائے کی. پھر کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا اور معبود ہے موسیٰ کا، سو وہ بھول گیا. بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب تک نہیں دیتا ان کو کسی بات کا، اور اختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا اور نہ بھلے کا. خلاصہ تفسیر. اور جب اللہ تعالیٰ کو تورات دینا منظور ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کا حکم فرمایا اور قوم کو بھی، یعنی بعضوں کو ساتھ آنے کا حکم ہوا. موسیٰ علیہ السلام شوق میں سب سے آگے تنہا جا پہنچے اور دوسرے لوگ اپنی جگہ رہ گئے. طور کا ارادہ ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کو اپنی قوم سے آگے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے اپنے گمان کے موافق عرض کیا کہ وہ لوگ یہی تو ہیں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں سب سے پہلے آپ کے پاس یعنی اس جگہ جہاں مکالمت و مخاطبت کا آپ نے وعدہ فرمایا جلدی سے اس لیے چلا آیا کہ آپ زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ امتثال امر میں پیش قدمی کرنا زیادہ موجب خوشنودی کا ہے. ارشاد ہوا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے چلے آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا، جس کا بیان آگے آتا ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا. اور فتنہ میں اس ابتلا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب اس لیے کیا کہ خالق ہر فعل کا وہی ہے، ورنہ اصل نسبت اس فعل کی سامری کی طرف ہے جس کو أَوَلَّهُمُ السَّامِرِي میں ظاہر فرمایا ہے. غرق موسیٰ علیہ السلام بعد انقضاء میعاد کے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا اور سچا وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم تم کو ایک کتاب احکام کی دیں گے، تو اس کتاب کا تم کو انتظار واجب تھا. کیا تم پر میعاد مقرر سے بہت زیادہ زمانہ گزر گیا تھا کہ اس کے ملنے سے نا امیدی ہو گئی، اس لیے اپنی طرف سے ایک عبادت ایجاد کر لی، یا باوجود نا امیدی نہ ہونے کے تم کو یہ منظور ہوا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب واقع ہو، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کی واپسی تک کوئی نیا کام نہ کریں گے اور آپ کے نائب ہارون علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، اس کے خلاف کیا. وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس کو اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا. یہ معنی نہیں کہ کسی نے ان سے زبردستی یہ فعل کرا لیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس رائے کو ہم نے ابتداء جبکہ خالی ذہن سے اختیار کر لیا تھا اس کے خلاف سامنے کا فعل ہمارے لیے منشا اشتباہ بن گیا، جس سے ہم نے وہ رائے سابق یعنی توحید اختیار نہ کی بلکہ رائے بدل گئی. گو اس پر بھی عمل اختیار ہی سے ہوا، چنانچہ آئندہ کہا گیا ولیکن قوم قبط کے زیور میں سے ہم پر بوجھ لد رہا تھا
سو ہم نے اس کو سامری کے کہنے سے آگ میں ڈال دیا. پھر اسی طرح سامری نے بھی اپنے ساتھ کا زیور ڈال دیا. آگے اللہ تعالیٰ قصے کی تکمیل اس طرح فرماتے ہیں, پھر اس سامری نے ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا کر ظاہر کیا کہ وہ ایک قالب خالی از کمالات تھا جس میں ایک بے معنی آواز تھی. سو اس کی نسبت وہ احمق لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا بھی معبود تو یہ ہے, اس کی عبادت کرو. موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے کہ طور پر خدا کی طلب میں گئے ہیں. حق تعالی جل شانہ ان کی احمقانہ جسارت پر فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بواسطہ یا بلا واسطہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی ضرر یا نفع پر قدرت رکھتا ہے. ایسا ناکارہ خدا کیا ہوگا. اور الہ حق بواسطہ انبیاء کے خطاب و کلام ضروری فرماتا ہے. معارف و مسائل. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے تعاقب اور دریا سے نجات پانے کے بعد آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا, اور ان کی عبادت و پرستش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ جس طرح انہوں نے موجود اور محسوس چیزوں یعنی بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے, ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے احمقانہ سوال کے جواب میں بتلایا کہ تم بڑے جاہل ہو, یہ بت پرست لوگ تو سب ہلاک ہونے والے ہیں اور ان کا طریقہ باطل ہے. انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. اس وقت حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ اپنی قوم کے ساتھ کوہ طور پر آ جائیے تو ہم آپ کو اپنی کتاب تورات عطا کریں گے جو آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے دستور العمل ہوگا, مگر عطا تورات سے پہلے آپ 30 روز اور 30 رات کا مسلسل روزہ رکھیں. پھر اس کے بعد اس میعاد میں 10 کا اور اضافہ کر کے 40 روز کر دیے گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وعدہ ربانی کی وجہ سے شوق بڑک اٹھا اور اپنی قوم کو یہ وصیت کر کے آگے چلے گئے کہ تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ. میں آگے جا کر عبادت روزہ وغیرہ میں مشغول ہوتا ہوں جس کی میعاد مجھے 30 روز بتلائی گئی ہے. میری غیبت میں ہارون علیہ السلام میرے نائب اور قائم مقام ہوں گے. بنی اسرائیل ہارون علیہ السلام کے اپنی رفتار سے پیچھے چلتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی کر کے آگے بڑھ گئے, اور خیال یہ تھا کہ قوم کے لوگ بھی پیچھے پیچھے کوہ طور کے قریب پہنچیں گے, مگر وہاں وہ سامری کا فتنہ گوسالہ پرستی کا پیش آ گیا. بنی اسرائیل کے 3 فرقے ہو کر اختلاف میں مبتلا ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پہنچنے کا معاملہ رک گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے تو حق تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ, یعنی اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے آگے جلدی کر کے کیوں آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عجلت کرنے کا سوال اور اس کی حکمت. سوال کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی حالت سے بے خبر رہ کر یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ بھی کوہ طور کے قریب پہنچ گئے ہوں گے اور قوم فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے, اس کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو دے دی جائے. اور روح المعانی میں بحوالہ کشف اس سوال کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی تربیت کے متعلق ایک خاص ہدایت دینا اور ان کی اس عجلت پر تنبیہ کرنا تھا کہ آپ کے منصب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ قوم کے ساتھ رہتے, ان کو اپنی نظر میں رکھتے اور ساتھ لاتے. آپ کی عجلت کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا. اس میں خود فعل عجلت کی مذمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ شان انبیاء کی نہ ہونی چاہیے, اور بحوالہ انتصاف نقل کیا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے ساتھ سفر کرنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ رئیس القوم کو پیچھے رہنا چاہیے. جیسے لوط علیہ السلام کے واقعے میں حق تعالی نے ان کو حکم دیا کہ مومنین کو اپنے ساتھ لے کر شہر سے نکل جائیے, ان کو آگے رکھ کر خود
ان سب کے پیچھے رہیے. واتبع ادبارهم. اللہ تعالیٰ کے مذکورہ سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان کے مطابق عرض کیا کہ میری قوم کے لوگ بھی پیچھے پیچھے پہنچنا ہی چاہتے ہیں، اور میں کچھ جلدی کر کے آگے اس لیے آ گیا کہ حکم کی تعمیل میں پیش قدمی کرنا حاکم کی زیادہ خوشنودی کا سبب ہوا کرتا ہے. اس وقت حق تعالیٰ نے ان کو قوم بنی اسرائیل میں پیش آنے والے فتنہ گسالہ پرستی کی اطلاع دے دی، اور یہ کہ ان کو تو سامری نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں. سامری کون تھا؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ آل فرعون کا قبطی آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ ہو لیا. بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا، اور قبیلہ سامرا ملک شام میں معروف ہے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فارسی شخص کرمان کا رہنے والا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی. یہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا. حاشیہ قرطبی میں ہے کہ یہ شخص ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے ہی سے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا. واللہ اعلم. مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا. ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا. اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا. کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی. ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا. وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا. اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا. اسی مضمون کو کسی شاعر نے 2 شعروں میں اس طرح ضبط کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: جب کوئی شخص اصل پیدائش میں نیک بخت نہ ہو تو اس کے پرورش کرنے والوں کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں اور اس سے امید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے. دیکھو، جس موسیٰ کو جبرائیل امین نے پالا تھا وہ تو کافر ہو گیا، اور جس موسیٰ کو فرعون لعین نے پالا تھا وہ خدا کا رسول بن گیا علیہ السلام. أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رنج و غم کے عالم میں واپس آ کر قوم سے خطاب کیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد دلایا جس کے لیے وہ سب قوم کو لے کر طور کی جانب ایمن کی طرف چلے تھے کہ یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہدایت عطا فرمائیں گے اور جس کے ذریعے دین و دنیا کے تمام مقاصد تمہارے پورے ہوں گے. اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر کوئی بڑی مدت بھی تو نہیں گزری جس میں تمہارے بھول جانے کا احتمال ہو کہ وعدے کا انتظار زمانہ دراز تک کرنے کے بعد مایوس ہو گئے، اس لیے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یعنی بھول جانے یا انتظار سے تھک جانے کا تو کوئی احتمال نہیں، تو اب اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ تم نے خود ہی اپنے قصد و اختیار سے اپنے رب کے غضب کو دعوت دی. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا. لفظ ملک بفتح میم و بضم میم دونوں کے معنی تقریباً ایک ہیں، اور مراد اس جگہ اس سے اپنا اختیار ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم نے گوسالہ کی پرستش پر اقدام اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ سامری کے عمل کو دیکھ کر ہم مجبور ہو گئے.
ظاہر ہے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے۔ سامری یا اس کے عمل نے ان کو مجبور تو نہیں کر دیا تھا، خود ہی غور و فکر سے کام نہ لیا تو مبتلا ہو گئے۔ آگے سامری کا وہ واقعہ بیان کیا۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ۔ لفظ اوزار وزر کی جمع ہے جس کے معنی ثقل اور بوجھ کے ہیں۔ انسان کے گناہ بھی چونکہ قیامت کے روز اس پر بوجھ بن کر لادے جائیں گے، اس لیے گناہ کو وزر اور گناہوں کو اوزار کہا جاتا ہے۔ زینت القوم، لفظ زینت سے مراد زیور ہے اور قوم سے مراد قوم فرعون قبط ہے، جن سے بنی اسرائیل نے عید کا بہانہ کر کے کچھ زیورات مستحال لے لیے تھے اور وہ پھر ان کے ساتھ رہے۔ ان کو اوزار بمعنی گناہوں کا بوجھ اس لیے کہا کہ عاریت کا نام کر کے ان لوگوں سے لیے تھے جس کا حق یہ تھا کہ ان کو واپس کیے جاویں، چونکہ واپس نہیں کیے گئے تو اس کو گناہ قرار دیا۔ اور حدیث فتون کے نام سے جو مفصل حدیث اوپر نقل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس کے گناہ ہونے پر متنبع کیا اور ایک گڑھے میں یہ سب زیورات ڈالنے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ سامری نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے ان کو کہا کہ یہ زیورات دوسروں کا مال ہے، تمہارے لیے اس کا رکھنا وبال ہے۔ اس کے کہنے سے گڑھے میں ڈالے گئے۔ کفار کا مال مسلمانوں کے لیے کس صورت میں حلال ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار جو اہل زماں یعنی مسلمانوں کی حکومت میں ان کے قانون کی پابندی کر کے بستے ہیں، اسی طرح وہ کفار جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ جان و مال وغیرہ کے امن کا ہو جائے، ان کافروں کا مال تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں، لیکن جو کافر نہ مسلمانوں کے لیے اہل ذمہ ہے نہ اس سے ان کا کوئی عہد و معاہدہ ہے، جن کو فقہا کی اصطلاح میں کافر حربی کہا جاتا ہے، ان کے اموال تو مسلمانوں کے لیے مباح الاصل اشیاء کی طرح حلال ہیں۔ پھر ہارون علیہ السلام نے ان کو وزر و گناہ کیسے قرار دیا اور ان کے قبضے سے نکال کر گڑھے میں ڈالنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا ایک جواب تو مشہور ہے جو عامہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار حربی کا مال لینا اگرچہ مسلمان کے لیے جائز ہے مگر وہ مال بحکم مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت کا قانون شریعت اسلام سے پہلے یہ تھا کہ کافروں کے قبضے سے نکال لینا تو اس کا جائز تھا مگر مسلمانوں کے لیے اس کا استعمال اور اس سے نفع اٹھانا حلال نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے کسی ٹیلے وغیرہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمانی آگ بجلی وغیرہ آ کر اس کو کھا جاتی تھی۔ یہی علامت ان کے جہاد قبول ہونے کی تھی، اور جس مال غنیمت کو آسمانی آگ نہ کھائے وہ علامت اس کی تھی کہ جہاد مقبول نہیں، اس لیے وہ مال بھی منحوس سمجھا جاتا اور کوئی اس کے پاس نہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو مخصوص رعایتیں اور سہولتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ اس قاعدے کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا ہوا مال جو قوم فرعون سے لیا تھا مال غنیمت ہی کے حکم میں قرار دیا جائے تب بھی اس کا استعمال ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس مال کو اوزار کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم سے اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ فائدہ مہمہ، لیکن فقہی نظر سے اس معاملے کی جو تحقیق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر اور اس کی شرح سرخسی میں بیان کی گئی ہے وہ بہت اہم اور اقرب الی الصواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ کافر حربی کا مال بھی ہر حال میں مال غنیمت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ جہاد و قتال کے ذریعے بزور شمشیر ان سے حاصل کیا جائے۔ اسی لیے شرح سیر میں مبالغہ بالمحاربہ شرط قرار دیا ہے، اور کافر حربی کا جو مال مغالبہ اور محاربہ کی صورت سے حاصل نہ ہو وہ مال غنیمت نہیں بلکہ اس کو مال فی کہتے ہیں، مگر اس کے حلال ہونے میں ان کفار کی رضا و اجازت شرط ہے،
جیسے کوئی اسلامی حکومت ان پر ٹیکس عائد کر دے اور وہ اس پر راضی ہو کہ ٹیکس دے دے، تو اگرچہ یہ کوئی جہاد و قتال نہیں مگر رضامندی سے دیا ہوا مال مال فی کے حکم میں ہے اور وہ بھی حلال ہے۔ یہاں قوم فرعون سے لیے ہوئے زیورات ان دونوں قسموں میں داخل نہیں، کیونکہ یہ ان سے عاریت کہہ کر لیے گئے تھے، وہ ان کو مالکانہ طور پر دینے کے لیے رضامند نہ تھے کہ اس کو مال فی کہا جائے، اور کوئی جہاد و قتال تو وہاں ہوا ہی نہیں کہ مال غنیمت شمار کیا جائے، اس لیے شریعت اسلام کی روح سے یہ مال ان کے لیے حلال نہ تھا۔ واقعہ ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ جانے کا قصد فرما لیا اور آپ کے پاس عرب کے کفار کی بہت سی امانتیں رکھی تھیں، کیونکہ سارا عرب آپ کو امانت دار یقین کرتا اور امین کے لفظ سے خطاب کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتوں کو واپس کرنے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کر کے اپنے پیچھے ان کو چھوڑا اور حکم دیا کہ جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دی جائے، آپ اس سے فارغ ہو کر ہجرت کریں۔ اس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے تحت حلال قرار نہیں دیا، ورنہ وہ مسلمانوں کا حق ہوتا، کافروں کو واپس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ واللہ اعلم۔ فَقَذَفْنَاهَا، یعنی ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا۔ حدیث فنون مذکورہ کی روح سے یہ عمل حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم سے کیا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ سامری نے ان کو بہکا کر زیورات گڑھے میں ڈلوا دیے اور دونوں باتیں جمع ہو جائیں، یہ بھی کوئی مستبعد نہیں۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، حدیث فنون مذکور میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سب زیورات گڑھے میں ڈلوا دیے اور اس میں آگ جلوا دی کہ سب زیورات پگھل کر یک جسم ہو جائیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کا معاملہ طے کیا جائے گا کہ کیا کیا جائے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے زیورات اس میں ڈال چکے تو سامری بھی مٹھی بند کیے ہوئے پہنچا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں بھی ڈال دوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی کوئی زیور ہوگا، فرمایا کہ ڈال دو۔ اس وقت سامری نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں جب ڈالوں گا کہ آپ یہ دعا کریں کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام کو اس کا نفاق و کفر معلوم نہیں تھا، دعا کر دی۔ اب جو اس نے اپنے ہاتھ سے ڈالا تو زیور کے بجائے مٹی تھی، جس کو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے کہیں یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر اٹھا لیا تھا کہ جس جگہ اس کا قدم پڑتا ہے وہیں مٹی میں نشو و نما اور آثار حیات پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے اس نے سمجھا کہ اس مٹی میں آثار حیات رکھے ہوئے ہیں۔ شیطان نے اس کو اس پر آمادہ کر دیا کہ یہ اس کے ذریعے ایک بچڑا زندہ کر کے دکھلا دے۔ بہرحال اس مٹی کا ذاتی اثر ہو یا حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کا کہ یہ سونے چاندی کا پگھلا ہوا ذخیرہ اس مٹی کے ڈالنے اور ہارون علیہ السلام کی دعا کرنے کے ساتھ ایک زندہ بچڑا بن کر بولنے لگا۔ جن روایات میں ہے کہ سامری ہی نے بنی اسرائیل کو زیورات اس گڑھے میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا، ان میں یہ بھی ہے کہ اس نے زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کی مورت تیار کر لی تھی، مگر اس میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ پھر یہ جبرائیل امین کے نشان قدم کی مٹی ڈالنے کے بعد اس میں حیات پیدا ہو گئی۔ یہ سب روایات تفسیر قرطبی وغیرہ میں مذکور ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسرائیلی روایات ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کو غلط کہنے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، یعنی نکال لیا سامری نے ان زیورات سے ایک بچڑے کا جسم جس میں گائے کی آواز خوار تھی۔ لفظ جسدہ سے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ محض ایک جسد اور جسم تھا، زندگی اس میں نہیں تھی، اور آواز بھی ایک خاص صفت کے سبب اس سے نکلتی تھی۔ عامہ مفسرین کا قول وہی ہے جو اوپر لکھا گیا کہ اس میں آثار زندگی کے تھے۔
فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، یعنی سامری اور اس کے ساتھی یہ بچڑا بولنے والا دیکھ کر دوسرے بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول بھٹک کر کہیں اور چلے گئے، یہاں تک بنی اسرائیل کے عذر لنگ کا بیان تھا جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عتاب کے وقت پیش کیا۔ اس کے بعد افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، میں ان کی حماقت اور گمراہی کو بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ فی الواقع ایک بچڑا زندہ ہی ہو گیا اور گائے کی طرح بولنے بھی لگا تو عقل کے دشمنوں یہ تو سمجھو کہ خدائی کا اس سے کیا واسطہ ہے، جبکہ نہ وہ تمہاری کسی بات کا جواب دے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کو خدا ماننے کی حماقت کا کیا جواز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔